شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، مگر میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے خاندان والوں کے حالات سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ جواب آیا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی پیدا کیا تھا جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 راتوں تک بغیر بات کیے لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا عبادت گاہ سے اپنی قوم کے پاس نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ پھر کہا گیا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں دانائی عطا کر دی تھی، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے نرمی اور پاکیزگی دی، اور وہ بہت پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا فرما بردار تھا، اور نہ وہ سرکش تھا اور نہ نافرمان۔ اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ چلی گئیں۔ پھر اس نے ان لوگوں سے پردہ کر لیا تو ہم نے اس کے پاس اپنی روح فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، اور وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں اس کے سامنے آیا۔ مریم بولی، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت بنائیں گے، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ پھر وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں، اور درد ذہ انہیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے لے آیا۔ وہ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بالکل بھولی بصری ہو جاتی۔ تو فرشتے نے نیچے سے اسے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ مریم اس بچے کو اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بڑی عجیب بات کر دی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم ایک بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے؟ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے نہ سرکش بنایا ہے نہ بدبخت، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور کافروں کے لیے بڑے دن یعنی قیامت کے آنے پر ہلاکت ہے۔ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے وہ لوگ جس دن ہمارے پاس آئیں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جب کام کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ یقیناً ہم زمین کے وارث ہوں گے جو اس پر ہیں،
اور سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچ بولنے والے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، سو میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ باپ نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے اے ابراہیم؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہو آپ پر، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کنارہ کشی کرتا ہوں، اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ ان سے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور دونوں کو نبی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے لیے سچائی کی بلند شہرت قائم کی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے بلایا اور اسے رازدارانہ بات کے لیے قریب بلایا، اور ہم نے اسے اس کا بھائی ہارون جو نبی تھا عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا اور نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا آدم کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ نجات دی، اور ابراہیم اور اسرائیل یعقوب کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گرتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب وہ گمراہی یا ہلاکت کا سامنا کریں گے، سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ وہاں وہ بیہودہ بات نہیں سنیں گے، صرف سلام ہی سلام ہوگا، اور ان کا رزق صبح و شام ان کے پاس آئے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندے میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہو۔ فرشتے کہتے ہیں، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر قائم رہو۔ کیا تم اس جیسا کوئی جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بس تیرے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر انہیں ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے سب سے زیادہ ضدی کو ضرور نکالیں گے جو رحمان کے خلاف سرکش تھا۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو اس میں جھلسنے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کا طے شدہ وعدہ ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا کر چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، کون ہے دونوں گروہوں میں بہتر مقام والا اور مجلس کے لحاظ سے بہتر؟ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ساز و سامان اور شان و شوکت میں ان سے زیادہ تھیں۔ کہہ دو، جو شخص گمراہی میں ہے رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یا تو عذاب یا قیامت، تب انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام برا ہے اور کس کا لشکر کمزور تر ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو مزید ہدایت دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھی ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا، مجھے تو مال و اولاد ضرور دی جائے گی؟ کیا اس نے غیب جان لیا ہے یا اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟
ہرگز نہیں۔ ہم جو کچھ وہ کہتا ہے لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب کو لمبا کریں گے، اور ہم اس کے پاس جو کچھ ہے لے لیں گے اور وہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ ہو، ہرگز نہیں۔ وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں ابھارتے ہیں، خوب ابھارتے ہیں؟ بس ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے دن گن رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے حضور مہمان بنا کر لے آئیں گے اور مجرموں کو پیاسے جانور کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو بھی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے اجازت لی ہو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنایا ہے، یقیناً تم نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا مانا ہے۔ رحمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب بندے بن کر رحمان کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ بے شک اللہ نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور ان کی گنتی بھی پوری کر رکھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا پیش ہوگا۔ یقیناً جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تم اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو ڈراؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟